بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم اللهم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تبارك وتعالى في شان نبيه مبلغا وعاملا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما زبان سلامت ہوئے تو پھر جنوب کے سرکار کی بارگاہ سے درود و سلام پیش کرو صلاۃ و سلام علیک یا بخشش والی رات ہے، قبولیت والی رات ہے اور بخشش کی گھڑیاں بھی ہم پہنچی۔ ابھی تک ہم کو یہ بات سمجھ آ جانی چاہیے کہ ہر عبادت جس کے اندر دکھاوا ہو وہ رد کر دی جاتی ہے۔ درود پاک ایسا وظیفہ ہے، دکھاوے کے لیے بھی پڑھا جائے تو رب قبول فرما لیتا ہے۔ اور ہر عبادت نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو کریں تو ایک فرشتہ قلم چلاتا ہے، وہ فرشتے کو عبادت کرنے میں بھی وظیفہ پڑھنے میں کام کریں گے ساتھ نیکیوں والا نیکیاں لکھے گا، اگر برا کام کریں گے تو نیکیوں والے فرشتے کا قلم نہیں چلے گا، بائیں سائڈ والے فرشتے کا قلم چلے گا۔ جو برائیاں ملتا ہے، ہماری بد اعمالیاں ملتا ہے، وہی قلم چلائے گا۔ لیکن درود پاک ایسی برکت ہے، درود پاک ایسا وظیفہ ہے، درود پاک ایسی رحمت کی ہمارے لیے یہ چیز ہے کہ پڑھنے والا جب پڑھتا ہے ایک فرشتہ قلم نہیں چلاتا، دونوں چلا دیتے ہیں۔ بائیں سائڈ والا نیکیاں لکھنا شروع کر دیتا ہے، بائیں سائڈ والا گناہوں کو مٹانا شروع کر دیتا ہے، گناہوں کو مٹانا شروع کر دیتا ہے۔ پھر چھوٹ کر بائیں والوں کی آواز بھی آئے نا، پتہ چلے مجھے محسوس ہو کہ باہر والے کے درود و سلام پڑھ رہے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ لحد میں وہ صورت دکھائی گئی ہے، میری سوئی قسمت جگائی گئی ہے، نہیں تھا کسی کو جو منظر دلانا تو کیوں بزم عالم سجائی گئی ہے۔ اس کا ترجمہ بریلی کے امام کی زبان سے کروں، قلم اٹھایا میرے امام نے تو میرا امام بولتا ہے تو کہتا ہے زمین و زمان تمہارے لیے، مدینہ و مکہ تمہارے لیے، جلیل و جلال تمہارے لیے، بڑے بے جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، ہم اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ رضا کی زبان سلامت کھلے، ایمان بھلے سلامت کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے جہان کی، جان ہے بنانے کا مقصد ہی محبوب کی عظمت دکھانا ہے۔ بریلی کا تاجدار کہتا ہے ہمارے آنے کا مقصد سرکار کی عظمت کو جاننا پہچاننا ہے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے وہ جہان کی۔ اور آگے کہتے ہیں سبا سے نہ کی جائے کیوں کر محبت، سبا سے نہ کی جائے کیوں کر محبت، وہ ان کے اونچے میں آئی
چراغ یوں کرتے ہیں کہ وہاں مصر میں تھی فدا ایک زلیخا، وہاں مصر میں تھی فدا ایک زلیخا، یہاں سب کے ساری خدائی گئی ہے۔ اور میرا امام بھی قلم اٹھا، میرے امام نے جب قلم اٹھایا نا تو اسی حسن یوسف کو اور مصر کی عورتوں کی بات کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں حسن یوسف پہ کبھی مصر میں انگشت زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردانے ہیں، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردانے ہیں۔ آگے کی طرف چلتے ہیں، بڑھتے ہیں، بات طویل ہے، کلام طویل ہے۔ آگے گولڑے کے چراغ پیر سے یہ نصیر الدین نصیر رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے خوبصورت انداز میں کہتے ہیں کہ بہت شاد ہے قبر میں اہل نسبت، بہت شاد ہے قبر میں اہل نسبت۔ کیوں بہت شاد ہے؟ کیونکہ نبی کی زیارت کرائی گئی ہے، نبی کی زیارت کرائی گئی ہے۔ اور آگے بڑھتے کی طرف بڑھتے ہوئے آپ کہتے ہیں لحد سے نصیرہ چلو تم بھی اٹھ کر، لحد سے نصیرہ چلو تم بھی اٹھ کر، اس لیے انہیں دیکھنے کو خدائی گئی ہے، انہیں دیکھنے کو خدائی گئی ہے۔ حمد و ثنا کے بعد نہایت ہی معزز و محتشم سامع حضرات اور میرے بڑے ہی مہربان بزرگ پیر طریقت راہبر شریعت صدر مجلس میر کاروان عشق و محبت حضرت علامہ مولانا محمد عباس سیفی مجددی نقشبندی کا برکات العالیہ، اور میری حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عرفان طریقتی صاحب، اور جتنے بھی علماء تشریف فرما ہیں، بزرگ تشریف فرما ہیں، سب کے نام امی جان معذرت کے ساتھ سب کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ خصوصی لبیر صاحب کا، جنہوں نے بتائی کی چیز کو آپ لوگوں کے سامنے لا کر کے کھڑا کیا اور سرکار کی مدح و ثنا کرنے کا موقع عطا فرمایا۔ تمام احباب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود اس سونے محبوب پر جس کو رب نے نور بنا کے پیدا فرمایا ہے، اس سونے محبوب پر درود جس کو رحمت بنا کے کائنات میں بھیجا ہے، درود اس سونے محبوب پر جس کو رب کائنات نے ختم نبوت کا تاج پہنا کر کے کائنات میں بھیج دیا ہے، درود اس سونے محبوب پر جس کے ہاتھ کو رب خود فرماتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، درود اس سونے محبوب پر جو اپنے ہاتھ میں کنکریاں لے مارے کافروں کی طرف رب کہتا ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، درود اس سونے محبوب پر۔ اور درود و سلام کے بعد جناب کی خدمت میں جو میں نے قرآن کریم قرآن رشید میں سے الفاظ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، قد جاءت من اللہ نور، یہ بات کر کے اس پہ اپنا پیغام بھی دوں گا، آخر کے اوپر جا کے اپنا پیغام بھی آپ لوگوں تک میں سمجھوں گا کہ پہنچا سکوں۔ قد جاءت من اللہ نور، دنیا پہ اصول اور قاعدہ ہے، کوئی ہے کہ کوئی کاریگر جب چیز کو بناتا ہے، بنا کر کے جب اس کو لے کر کے سیمپل کے طور پہ مارکیٹ میں جاتا ہے نا، دکاندار کے سامنے جا کے رکھ دیتا ہے، اور رکھ کر کے دکاندار کو اس کی خوبیاں گنوانا شروع کر دیتا ہے، جناب من اس میں یہ مٹیریل استعمال ہوا، اس میں یہ مٹیریل استعمال ہوا، اس کے اندر اتنے کاریگروں نے جناب من کام کیا، محنت کی، یہ مینول مشین کے اوپر تیار کیا گیا یا آٹو کے اوپر تیار کیا گیا، جو بھی معاملہ ہے سارا کچھ سامنے رکھتا ہے، برائیاں نہیں گنواتا، خوبیاں ہی گنواتا۔ دنیا کا اصول و قاعدہ ہے نا، ہے جو مارکیٹوں کے حضرات لوگ بولے نا، جو اسپیڈ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، جاتے ہیں سیمپل کے طور پہ کوئی اس چیز کو لے کر کے، یہ دنیا کا اصول قاعدہ ہے، لیکن بلا تشبیہ و بلا تمثیل میں یہ سمجھانے کے لیے یہ بات کرنا ہوں، خدا کی کاریگری کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں کرنا۔ جب خدا نے اپنے محبوب کو بنایا نا
बना के कायनात में भेजा। सवाल करने वालों ने क्या होगा कि कैसा महबूब भेजा? रब ने फरमाया कद जात मिनल्लाहि नूर, मैंने नूर बना के भेजा है, मैंने नूर बना के भेजा है। और इसके ऊपर कैसा नूर बनाया? कुरान से पूछते चले जाएंगे, फैसला करते चले जाएंगे, महबूब को कितनी अज़मतें रब ने अता फरमाई है, क्या अल्लाह तूने कैसा नूर बना करके भेजा है? रब फरमाता है ऐसा नूर बना के भेजा है जिसको बदरुहा का चेहरा अता फरमाया है, चमकता दमकता चेहरा अता फरमाया है। या अल्लाह कैसा महबूब, कैसा नूर दिया है, ऐसा नूर भेजा है जो नूर अपनी जुल्फों को सजाएगा। मैं कुरान में कह दूंगा वल्लैली इज़ा सजा, ऐसा नूर बनाकर भेजा है जिसके सीने की बात आएगी तो मैं खुदा कहूँगा अलम नशरह लका सदरक, जिसके जिगर की बात आएगी उस नूर के जिगर की बात यूं करूँगा वरफ़अना लका ज़िक्रक, जब उस महबूब को अता करके कायनात में भेज दूंगा, फिर थोड़ी नहीं, 2 3 4 5 6 7 नहीं, बल्कि इन्ना अतैनाकल कौसर अता करके छोड़िए हर नसीब ने अता करके भेज दिया है। हर बड़ाई वाली शय, हर असलत वाली शय, हर बेहतरी वाली शय, हर खैर वाली शय महबूब मैंने तुझे अता करके भेज दी है। कैसा नूर बनाया है? ऐसा नूर बनाया है जिसको बनाने के बाद मैंने ऐलान फरमाया है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। क्या अल्लाह कैसा नूर बनाया है? ऐसा नूर बनाया है जिसको खत्म नबूवत का ताज सजा करके कायनात में भेजा है। और कायनात के अंदर ताज सजाने के बाद महबूब कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पर फिर मैंने फरमाया है मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन, मैं सारे नबियों का खातिम और सरदार बना कर भेजा। ऐसा नूर बनाया है कि उस महबूब उस नूर के जहाँ कदम लगेंगे मैं रब उस जगह की कसमें उठाऊंगा। ऐसा नूर बनाया है, ऐसा नूर बनाया है। जब उसकी मोहब्बत की बात आएगी, जब उसकी इत्तिबा की बात आएगी, जब उसकी पैरवी की बात आएगी, तो जब मुझसे कोई मोहब्बत करना चाहेगा तो मैं कहूँगा अपने महबूब से, महबूब इन लोगों को कह दे जो मेरी मोहब्बत का दम भरते हैं, दावा करते हैं, इनसे तो कह दे कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह, जो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं महबूब को आपकी पैरवी करें, रब भी उनको अपना महबूब बना लेगा, रब भी उनको अपना महबूब बना लेगा। पता चला सारी जो कायनात के अंदर शानें हैं वो सारी एक तरफ, लेकिन महबूब की शान सब शानों पे बराबर है। क्यों ना कहें कि दुनिया अंदर जो कुछ बनिया दिलदारी सरकार लिए भोर से भी कल की करनी कल सारी सरकार, दुनिया अंदर जो कुछ बनिया दिलदारी सरकार लिए भोर से भी कल की करनी कल सारी सरकार। और उसी प्यारे हकीकत सलात सलाम रब्बे कायनात ने बेशुमार मौजूदात अता फरमाई, बेशुमार शानें अता फरमाई। एक अरबी सरकार की सलात सलाम की खिदमत के अंदर में आता है और आकर के कहता है मैं कलमा पढ़ना चाहता हूँ, मुझे कोई मौजूदा दिखाएं। कैसा मौजूदा देखना चाहते हो? वो जो सामने दरख्त है वो आपकी नबूवत रिसालत की गवाही दे दे, मैं कलमा पढ़ दूंगा। मेरे महबूब सलात सलाम ने नहीं फरमाया कि किस तरह हो सकता है, वो तो बेज़बान है, उसके पास नहीं किताब नहीं, ज़बान नहीं, कैसे बोलेगा, कैसे गवाही देगा? महबूब कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पता क्या फरमाया, जाके तू भी उसको पैगाम दे दे, तो सामने जो ज़हरा के बाबा बैठे हुए मुझे बुला रहे हैं, वो तो सामने ज़हरा के बाबा बैठे हुए मुझे बुला रहे हैं। वो गया जाके जनाब ने कलमा नहीं पढ़ा, जाकर के उसको पैगाम दरख्त को देता है, दरख्त नहीं। मोहब्बत वाले ये नहीं देखते रावी ज़ईफ़ है, देखते महबूब की शान है, कबूल करो। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला ने ये नहीं कहा कि तू जाहिल ये बात कर रहा है, जाहिलों का बाप ये बात कर रहा है कि महबूब कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज पे गए, वापस आए, थोड़े से में कैसे हो सकता है? ये ना देखा बयान करने वाला कौन है, ये देखा शान किसकी बयान कर रहा है, शान किसकी बयान कर रहा है, इसका किसकी बयान कर रहा है। उसने कहा अच्छा, जाके पैगाम दिया। वो तरफ यूं दाएं हिला, बाएं वाली जड़ें उखड़ गई, जब बाएं हिलाना दाएं वाली जड़ें उखड़ गई, आगे को हिला पीछे वाली जड़ें उखड़ गई, पीछे को हिला आगे वाली जड़ें उखड़ गई।
تعلق ہوتا ہے درخت کا زمین کے ساتھ زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے. وہ تعلق ٹوٹ گیا, کٹ گیا تعلق, وہ زمین پر چیرتا ہوا مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا. راوی کو یہ الفاظ لکھے نا کہ ہلا دائیں بائیں آگے پیچھے. محبت والے یوں کہتے ہیں ہلا تو ہلا, راوی بھی سچا, لیکن محبت والوں کا انداز بھی اعلیٰ ہوتا ہے. محبت والے کہتے ہیں کہ جب درخت نے اپنی اوقات کو دیکھا نا, پھر مصطفیٰ کی ذات کو دیکھا, اس نے دیکھا مجھ سے زیادہ سایہ دار درخت بھی ہیں, مجھ سے زیادہ پھلدار بھی درخت ہیں, مجھ نکمے کو پیغام کیوں آیا ہے, مجھ کمینے کو پیغام کیوں آیا ہے. اس نے اپنی اوقات کو دیکھا, پھر ذات مصطفیٰ کو دیکھا, جب ذات مصطفیٰ کو دیکھا, پھر اپنی اوقات کو دیکھا, تو اپنے مقدروں میں ناز کرتے ہوئے محبت مصطفیٰ میں جھومنے لگا, محبت مصطفیٰ میں جھومنے لگا. اور رشتے داری ٹوٹ گئی, جڑیں ٹوٹ گئی. کسی نے کہا بھی وہ ہوگا نا درخت کیا کر رہا ہے, تعلق توڑ کے جا رہا ہے, واپس کیسے آئے گا, برادری کے اندر پلٹے گا کیسے. محبت والے کہتے ہیں برادری چھوٹتی ہے, چھوٹ جائے, محبوب کی نافرمانی نہ ہو. محبوب کی نافرمانی نہیں ہونی چاہیے, محبوب کی بے ادبی نہیں ہونی چاہیے. ارے تعلق ٹوٹتے ہیں ٹوٹ جائے, رشتے چھوٹتے ہیں چھوٹ جائے, لیکن رب کا محبوب نہیں چھوٹنا چاہیے. صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچا کروں پہ سب رکھ کے عرض کرتا ہے آقا آپ تو اللہ کے رسول ہیں. رسول علیہ السلام نے فرمایا چل اپنی جگہ پہ واپس چلا جا. وہ چلتا ہوا پھر اسی جگہ پہ آ گیا. کسی نے اعتراض نہیں کیا کہ یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, چل کے آ سکتا ہے. عشق والے اپنا انداز جدا رہتے ہیں, محبت والے اپنا انداز جدا رہتے ہیں. اور اگر اس کو دوسری طرف لے کے جاؤں, استاد کو دوسرے معجزے کی طرف چلوں, تو ابو جہل بڑا سیاح مولوی تھا, بڑا سیاح مولوی تھا, بڑا تیر مارا, اسے ہاتھ میں لکڑیاں دی, سرکار کی بارگاہ میں آ گیا. آ کر کے کہتا ہے اے محمد بتا میری مٹھی کے اندر کیا ہے, صلی اللہ علیہ وسلم میری مٹھی کے اندر کیا ہے. میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں بتاؤں یا وہ بتائیں جس کے بارے میں مجھ سے پوچھ رہا ہے. میں بتاؤں یا وہ بتائیں میرے بارے میں, جس کے بارے میں مجھ سے پوچھ رہا ہے وہ میرے بارے میں بتائیں. اس نے کہا جب بات ہے میں پوچھنے آیا تھا کہ میری مٹھی میں کیا ہے, اگر اللہ کا نبی ہو تو بتاؤ. پتا چلا ابو جہل بھی جانتا ہے اللہ کا نبی ہوتا ہی وہ ہے جو غیب کی خبریں رکھتا ہے. غیب کی خبریں جو جانتا ہو اللہ کا نبی ہوتا ہی وہ ہے. ابو جہل مان گیا, لیکن آج کا مول دیا کر ہے میں تو نہیں مانوں گا. کس طرح علم غیب اللہ کے سوا کسی کو نہیں. اللہ کا علم حقیقی ہے, مصطفیٰ کا علم آتا ہی ہے. کلمہ پڑھا اور گولڑے میں چڑھا تھا, یہاں پہ بھی قلم ہو گیا. اب سے ہوئے مصطفیٰ سے ایسی زیبائی ملی, کھل اٹھار کے چمن پھولوں کو رانائی ملی. اور آپ کہتے ہیں اللہ اللہ نگاہ مصطفیٰ کا وہ معجزہ, سنگ ریزے بول اٹھے ان کو گویائی ملی, سنگ ریزے بول اٹھے ان کو گویائی ملی. آپ کہتے ہیں یہ سرکار کی نگاہ ناز کا صدقہ ہے, یہ سرکار کی نگاہ ناز کا معجزہ ہے. سرکار جس پہ کرم فرمائے بولنے کی سکت ہو نہ ہو, سرکار کے اشارے پہ, سرکار کے کہنے پہ رب بھی ان کو بولنے کی قوت عطا فرما دیتا ہے. رب بولنے کی قوت عطا فرما دیتا ہے, رب بولنے کی قوت عطا فرما دیتا ہے. آگے چلتے جائیں. ایسا نور کہ جس نور کو کتنی طاقت رب کائنات نے عطا فرمائی کہ فرماتے ہیں میں احد پہاڑ کو کہوں, میں چاہوں کہ احد پہاڑ میرے سر سونے کا بن کر چل پڑے تو یہ چل پڑے. عجب معاملہ ہے. ایک طرف واضح احادیث سے یہ بات معجزات سرکار علیہ السلام کے لیے, فرامین طیبات سرکار علیہ السلام کی, میں چاہوں میری منشا کے مطابق جو میں چاہوں وہ ہو سکتا ہے. اور یہ دعویٰ بھی محبوب کائنات اپنی طرف سے نہیں کر رہے, بلکہ وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ, اس زبان سے کچھ اللہ کی مرضی اس کے سوا نکلتا ہی نہیں ہے. اگر کچھ نکلتا ہے تو وہی نکلتا ہے جو منشا خدا ہوتی ہے, اور منشا خدا وہی ہوتی ہے جو منشا مصطفیٰ ہوتی ہے.
مثال آپ کی خدمت میں رکھ کے اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں. ایک مرید بندہ تھا کوئی کسی پیر کی بیعت ہونے کے لیے گیا. عشق کی بات کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا, اسی کے اندر پھر دوں گا. وہ بیعت ہونے کے لیے گیا, ہلکا عیادت میں بھی آیا نہیں, ہاتھ میں ہاتھ نہیں کیا. مرشد یوں بیٹھا ہے, باہر دروازے پہ آیا نا, مرشد نے دیکھا نگاہ غلائب کے ساتھ اور آواز بھی, جو بھی اس کا نام تھا عبدالرشید تھا. عبدالرشید رک جاؤ, ساتھی نام لے لیں, اسی نام لے لیں, جناب امام خیالی نام لے لیں, کچھ بھی کر لیں, جناب امام اس کو بالفرض یہی نام تھا عبدالرشید, رک جاؤ. وہیں پہ رکا. کس لیے آئے ہو؟ بیعت کے لیے آیا ہوں, آپ سے دین حاصل کرنا چاہتا ہوں. جناب امام آپ سے دین کے لیے ایک علم حاصل کرنا چاہتا ہوں. اچھا, اتنی لگن ہے, اتنی تڑپ ہے, ہاں پھر اس طرح کرو, یہ 5 روپے لو, بازار کے اندر چلے جاؤ, جا کر کے ایک چٹان کی عشق 5 روپے میں خرید کر کے لا دو. اور یہ بات جو ہے حضرت علامہ مولانا فیض قادری صاحب ہیں, ہمارے استاد بھائی ہیں, مدری شریف کے وہ نواسی ہیں پیروں کے, انہوں نے بتائی یہ بات حضرت قبلہ امیر المجاہدین کے والد گرامی کے جنازے پہ گئے, ادھر پنڈی کے اندر, اٹک کے اندر, ادھر حضرت علامہ مولانا استاد گرامی دل محمد چشتی صاحب کے والد گرامی کی بات کہتے ہیں, ہم جنازے پہ گئے, انہوں نے بتایا کہ مرید نے ایسے کیا نا, 5 روپے لیے, لے کر کے بازار کی طرف چل دیا, جا کے جناب امام پرچون کی دکان پہ گیا, جا کے کہتا ہے بھائی کہ 5 روپے لے لو, ایک شیطان کی عشق دے دو, ایک شیطان کی عشق دے دو. اب دکانداروں نے کہنا شروع کر دیا, تو پگڑا ہو گیا, تیرا دماغ خراب ہے, کیا ہو گیا ہے, اس طرح آج لوگ گانے دیتے ہیں, کیا ہو گیا, تم ہاتھ اٹھا کے کیوں گانے لگاتے ہیں, اس کی وجہ کیا ہے, لوگ کہتے ہیں دیوانے ہو گئے ہیں. اس نے کہا بھائی میرے پاس نہیں ہے, تم لڑتا کیوں ہو, کس طرح کیوں ہے, بس کیا کہ میرے پاس نہیں ہے, تو اگلی دکان پہ چلا گیا. وہی جواب, تیسری دکان پہ چلا گیا, وہی جواب. 6 ماہ گزر گئے, چلتا ہوا کسی نے بتایا تو سامنے جا, وہاں پہ جا کے بادشاہ کو محل ہے, شاید وہاں سے تجھے ایک شیطان کی عشق مل جائے. وہ بادشاہ کے محل کے پاس پہنچا, جا کے دستک دی. جب دستک دی نا اس نے, دستک دینے کے بعد دیکھا وہ کچھ بچیاں کھیل رہی تھیں, بادشاہ دادیاں تھیں, شہزادیاں تھیں. جناب انہوں نے دیکھا اور پوچھا فقیر سے, ہاں کیا لینے آیا ہے؟ اس نے کہا ہے بادشاہ لوگ ہیں, آپ کے خزانے میں کہیں تو عشق پڑا ہوگا, کہیں تو عشق پڑا ہوگا, یہ 5 روپے لے لو, مجھے ایک شیطان کی عشق دے دو. انہوں نے کہا یہاں سے کیسے 5 روپے میں عشق لیتا, ان کو ایک سزا سوچی, شرارت سوچی, تو 5 روپے میں خریدنا چاہتا ہے, 5 روپے میں شیطان کی عشق نہیں ملتا, پھر کتنے میں ملتا ہے؟ انہوں نے کہا ایک کٹورا سچے موتیوں کا لے کر کے آ, جب لے آئے گا پھر اس کٹورے کے بدلے تجھے ایک شیطان عشق دے دیا جائے گا. اب سچی لگن تھی, سچی لڑک تھی, لے کر کے کٹورا نکلا, سمندر کی طرف گیا, جا کر کے وہ کٹورے میں جو اس کو کاسا کہتے ہیں, جو بھی کہتے ہیں, اس کے اندر پانی لیتا ہے پیالے کے اندر, دور جا کے ریت کے اوپر گرا کر کے آتا ہے. اتنی دیر میں ایک سیاحتی والے بزرگ آ جاتے ہیں, آ کر کے پوچھتے ہیں دیوانے کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا میرے پیر نے کہا ہے ایک شیطان کی عشق لے گیا, 5 روپے لے جا. میں چلتا 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 بادشاہ کے محل پہ پہنچ گیا, وہاں سے پتا چلا 5 روپے میں عشق نہیں ملتا ہے شیطان, یہ تو سچے موتیوں کے بدلے میں ملے گا. سچے موتی سمندر سے نکالنے کے لیے آ گیا ہوں. اس نے کہا ایسے تو نہیں, کیا ہو گیا, ایسے سمندر خالی نہیں ہوتا, لیکن میں اپنے پیر کی تابعداری کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا. اپنے پیر کی محبت میں لگن میں کڑک میں لگا ہوں, وہ کڑک کا اجر تو مجھے ملے گا نا. وہ جب اتنی بات ہوئی تو جناب امام اس بابے یوں کر کے اشارہ کیا, پانی ایک طرف ہو گیا اور جناب امام سمندر کی مچھلیاں اپنے منہ میں سچے موتی لا کر کے سمندر کے کنارے پہ پھینک دیے. بابے نے بڑا کٹورا چل دیا, پوچھا بھی تو کون؟ پیچھے سے بابے نے آواز کچھ پیدا کے والا تھا. اس نے کہا دیوانے یہ نہیں پوچھے گا کہ میں کون ہوں. میں نے کہا چلو بابا جی آپ بتا دو آپ کون ہو. اس نے کہا مجھے حضرت خضر کہتے ہیں, مجھے حضرت خضر کہتے ہیں. جناب احمد اچھا آپ کی حضور کو سلام, پھر چل دیا. جب بادشاہ کے دروازے پر دستک دی, پھر وہ عشق
انہوں نے دیکھا کہ بابا بچوں کو لے آیا، انہوں نے دیکھا کہ ہمارے خزانے میں بھی ایسے روٹی نہیں ہے، انہوں نے لیا اس بابے کو اندر بلایا، ذبح کر دیا، قصاب کو بلا کر کے قیمہ کروا دیا، جو خیرات بڑھتی تھی بازار کے اندر سستے داموں بیچتے تھے، قصاب شاہی قصاب انہوں نے قیمہ کر کے بابے کا گوشت کے اندر مکس کیا، مکس کر کے بازار کے اندر ندا لگا دی کہ آج قیمہ پہلے سے بھی سستا بادشاہ نے تمہارے لیے بھیج دیا۔ اب اتنے میں وہ قیمہ بابے کا مکس ہو کے بک رہا ہے، اور بکتے بکتے ایک بندہ آتا ہے جس نے چھاپڑی اپنے سر میں رکھی ہے اور آ کر کے صدا لگاتا ہے، عشق کا بیچنے والا ہے، کوئی عشق کا خریدار، سارا بک گیا ہے، ایک چھٹاکا گیا ہے، 5 روپے میں دینا چاہتا ہوں۔ اب وہ بندہ جو ذبح ہو چکا تھا، کٹ چکا تھا، جناب احمد کٹنے کے بعد قیمہ بن چکا تھا، مکس ہو چکا تھا، مکس ہونے کے بعد وہ سالم ہوا، پھر سے دوبارہ سلامت ہوا۔ پوچھنے والے نے جہاں پہ پوچھ لیا یہ کس طرح ہو سکتا ہے، سچا سودا ہونا؟ تو پھر قرآن پڑھ کے دیکھیں، حضرت ابراہیم نے جب سوال کیا تھا رب کی بارگاہ میں، آپ نے فرمایا پرندوں کو لوگوں کو اپنے ساتھ منسوب کر لو، ان کو اپنے ساتھ جناب احمد منسوب کرنے کے بعد ان کو جناب احمد ذبح کر کے قیمہ کر کے ان کو مکس کر کے دور پہاڑ پہ علیحدہ رکھو، رکھنے کے بعد آواز دو، آواز دینے کے بعد اس طرح چلتے ہوئے تمہارے پاس آئیں گے، میں بھی قیامت کے دن اسی طرح اپنے بندوں کو زندہ کروں گا۔ تو جب عشق سچا تھا وہ سلامت ہو کر کے جب اٹھا، اس نے کہا میں ہوں عشق کا خریدار، اور چاہیے کہ ایک چھٹان ہے بھی 5 روپے میرے پاس۔ اس نے چھاپڑی کو نیچے پھینکا اور کہیں رہتا عشق کو میرے پاس نہیں، عشق تو میرے پاس ہی نہیں ہے، یہ مرید کی پیر کے ساتھ محبت بتا رہا ہوں۔ اس کی آنکھوں سے آنسو آئے، اور جس بابے نے چھاپڑی نیچے پھینکی تھی نا اس کو گلے سے لگایا اور کہنے لگا میں تجھے ڈھونڈتا ہوا، عشق بیچنے کی صدائیں لگاتا ہوا اس بازار میں آ گیا ہوں، مجھے بھیجا ہے مرشد نے، مجھے بھیجا ہے مرشد نے، کس لیے بھیجا ہے؟ فرمایا وہ بندہ کامیاب ہو گیا ہے، اس کو لے کے میری بارگاہ میں آ جاؤ، وہ بندہ کامیاب ہو گیا ہے، لے کے میری بارگاہ میں آ جاؤ۔ جب لے کر کے گئے نا، ابھی پیر سے مرید دور ہی تھا، جب پیر کی نظر پڑی نا مرشد کی کہ میرا مرید آ رہا ہے، جس نے یہ نہ دیکھا کہ پیر کیسی بات کر رہا ہے، بس میں نے بھیجا تو یہ چل دیا، تو پیر بھاگتا ہوا آگے بڑھ کر کے جب اس کو سینے میں لیا نا، جناب سینے کے ساتھ لگایا، باہوں میں لیا، لے کر کے کہنے لگے او سنگیا ہم نے تو تجھے بھیجا تھا ایک چھٹان عشق لینے کے لیے، تو منوں کے من عشق لے کے آ گیا، منوں کے من عشق لے کے آ گیا ہے، منوں کے من عشق کیسے لے کے آ گیا ہے؟ وہ اس طرح کہ پیر نے کہا کہ عشق لے گیا، اس نے زمانے کی پرواہ نہ کی، زمانے کی پرواہ نہ کی، تانے سہے، جناب احمد لوگوں کی باتیں سنی، لوگوں نے کیا کچھ نہیں کہا، سب کچھ برداشت کرتا رہا۔ پیر نے کہا تو علم لینے کے لیے آیا تھا، آ میرے سینے کے ساتھ لگ، جتنا علم میرے سینے کے اندر ہے میں سارا علم تجھے عطا فرما رہا ہوں۔ پیر کی پیروی کرنے کی وجہ سے، پیر کی اتباع کرنے کی وجہ سے، پیر کی بات ماننے کی وجہ سے رب مقام یہ عطا فرماتا ہے، پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑتی، مرشد ایک نگاہ سے علم عطا فرما دیتا ہے۔ اور کلندر لاہوری نے کہا تھا کہ طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں بسائی جاتی ہے، توحید کی محل پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جائے، توحید کی محل ہوتی ہے وہ نظروں سے پلائی جاتی ہے، نظر کے ساتھ اس کا کمال نظر آ جاتا ہے، اور جب نظر کے ساتھ اتر جاتی ہے یہ نظر سینے میں، تو پھر دیکھنے والے یہ کہتے ہیں انوکھی وجہ سارے زمانے سے نرالے ہیں، الہی یہ عاشق کون سی بستی کے رہنے والے ہیں۔ پیر کی اتباع کرنے سے یہ مقام ملتا ہے۔ ایمان سے سوچئے گا جو محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرے گا، رب کائنات اس کو کتنے مرتبوں سے نوازے گا، کتنی بلندیوں، کتنے مرتبوں، کتنی عظمت سے نوازے گا۔ یہ بات پردے سے باندھ لیں، ہم کائنات میں جتنے مرضی بڑے بن جائیں، امیر کبیر انسان بن جائیں، بادشاہ
اگر محبت مصطفیٰ دل میں نہیں ہے تو سب کچھ فضول ہے، سب کچھ فضول ہے۔ ساری گفتگو کا نچوڑ نکالنا تو یہ ہے، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اور گولڑے کے چراغ میں بڑے خوبصورت انداز میں یہ تصویر سید اعلیٰ حضرت کلام نے لکھی، پھیر کے منہ تجھ سے جو جانب قرآن گیا، سرخرو ہو کے نہ دنیا سے کوئی انسان گیا، کتنے گستاخ بنے کتنوں کا ایمان گیا، لے خبر جلد کے اوروں کی طرف دھیان گیا، میرے آقا میرے مولا میں تیرے قربان گیا۔ اور پھر جناب مولانا کی یہ بات اور حضرت اعلیٰ حضرت کی بات یہ پلے سے باندھ لیں کہ جب سرکار کی غلامی اس طرح آپ کے اندر ہمارے اندر رچ چکی ہوگی کہ بس سرکار ہو جائیں گے، تو پھر رزق کہاں سے آئے گا؟ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے؟ دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے سچا۔ گولڑے کا چراغ اسی کے اوپر پتہ کیا لکھتا ہے؟ در پہ غیروں کے زحمت نہ فرمائیے، بھیک لینے مدینے چلے جائیے، کوئی دیتا ہے تو سامنے لائیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے؟ دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے سچا۔ مصطفیٰ آپ فرمائیں گے اللہ کی عطا سے قیامت کے دن بھی پیش داور ہے جو آسیوں کا وکیل، جس کے ہاتھوں سے منظور ہوگی اپیل، جس کا مکڑا ہے خود مغفرت کی دلیل، جس کی دو بوند ہیں تو سروسن سبیل ہے وہ رحمت کا دریا، ہمارا نبی وما علینا الا البلاغ۔